شروع ہوتا ہے، اس لیے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی سنت پڑھتا ہے تو نیت باندھ لیتے ہیں، کبھی سوچتے رہتے ہیں اور آگے والے سلام پھیر دیتے ہیں تو نیت تو نہیں باندھتے، حالانکہ وہ جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار میں پڑھا ہوتا تو میری بھی ہو جاتی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے نا۔ اس لیے جمعہ کے بیان شروع ہونے کا وقت طے ہو جانا چاہیے تاکہ گھڑی دیکھ کر جس کو جیسی گنجائش ہو پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو کیا 2 بجے شروع کرنا چاہیے بیان؟ جی بالکل بہتر ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اصل میں ہم لوگ کی ایک عادت ہے، ہم بہت سی اچھی باتیں سوچتے ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں نا، اس لیے سب خراب تھوڑی سوچیں گے، اچھی بہت سی سوچتے ہیں۔ ایسا ہوتا تو اچھا تھا، لیکن نہ مشورہ کرتے ہیں نہ مشورہ دیتے ہیں، اور مشورے میں ہے بہت خیر، مشورے میں بہت خیر ہے، ورنہ آپ علیہ السلام کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مشورہ کیا کریں، مشورہ کیا کریں، سنت سمجھ کر کریں، طرز صحابہ ہے یہ سمجھ کے کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور بیان کا وقت طے نہیں کرتا، دیر ہو جاتی ہے، طے کروں تو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے، کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا تو۔ کچھ لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بیان 1.25 گھنٹے ہوا تھا، اس دفعہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور آگے بڑھ جائے، اور میرے پاس ٹائم 1 ہی گھنٹہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے۔ تو یہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے یا لیمیٹڈ ہے، اور کچھ ہمارے جیسے ہیں، تو اس لیے طرح طرح کے حوال والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کی رعایت نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کی رعایت نہیں ہو سکتی، کچھ کی ہوگی کچھ کی نہیں ہوگی۔ تو کچھ جو یہ مقامی ہیں یہاں کے، وہ تو یہیں سے آئے، سن کے چلے گئے۔ کچھ ہیں سب دوسرے شہروں سے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ یعنی پچھلے ہفتے میں بھی بیلگام کے کچھ لوگ تھے، اور کولہاپور کے لوگ تھے، بعض دفعہ ادھر گجرات کے لوگ آتے ہیں دور دور سے۔ تو یہ چاہتے ہیں کچھ لمبا بیان ہو، وہ چاہتے ہیں لمبا بیان ہو، اور کیونکہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر بات سمجھیں، یہ بھی بات ہے کام کی بات سمجھے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ ان کو بیان سننا ہے، اور جو مقامی ساتھی ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں آئے کہ ان کو بیان سننے جانا ہے، لمبا بیان سن کر آنا ہے، وہ بہت سارے کام میں سے ایڈجسٹ کر کے ٹائم نکال کے آئے ہیں۔ وہ ایڈجسٹ کر کے آئے ہیں تو لمبا وقت لے کر آئے ہیں، اتنی دیر کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں والے جو ہیں جو بالکل مقامی ہیں، بمبئی شہر کے، یہاں کے اطراف کے، تو یہ تو ابھی طے کر کے بیٹھے کہ بھی جائیں گے، گھر پہ کھانا کھائیں گے، پھر دکان پہ چلے جائیں گے، آفس پہ چلے جائیں گے، دھندے پہ جائیں گے۔ اور جو باہر شہر سے آیا ہے وہ طے کرایا ہے کہ اتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے اپنے کو، تو اس میں کتنی دیر بیان کرنا چاہیے، کوئی چیز طے ہونا چاہیے۔ میری تو کوئی منشا نہیں ہے، اور میرے حکیم کو پوچھو اور میرے قریب کے دوستوں کو پوچھو تو بولیں گے مصافحہ کرو جاؤ، جو مجھے جانتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ تم بیان بھی مت کرو جاؤ۔ کل ہمارے حکیم صاحب آ گئے تھے یہاں ملاقات کے لیے، بہت تعلق ہے اس لیے خود بھی چلے آتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھ گئے۔ میں عشاء کے بعد مغرب کے بعد کسی سے ملتا نہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خصوصاً شب جمعہ ہو تو یہ تو بہت مشکل کام ہے یار۔ لیکن اللہ والوں کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جانا، معاملات تھوڑے سے آگے پیچھے کر لیں گے، تھوڑی دیر جاگ جانا پڑے گا، یہی ہوگا۔ لیکن یہ بڑی نعمت ہے جو میرے گھر آ گئی،
اب ہم لوگ بیٹھ گئے، عشاء کے بعد کھانا ہونے لگا، باتیں بھی ہوتی نہیں، کھانا ہوتا رہا. اس کے بعد میں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، ہمارے ایک دوست آ گئے تھے، انہوں نے کچھ کہا سنی ہوتی رہی. اچانک انہوں نے مجھ سے کہا کہ ارے نبض تو آپ کی دیکھا نہیں. تو میں نے کہا میرے یہاں آتے ہیں تو مجھے نبض دکھانے میں غیرت ہوتی ہے. میں مریض ہوں، میں آپ کے پاس آؤں وہیں دکھاؤں. بہت عجیب بات ہے. پتہ چل گیا شکیل بھائی کے حکیم آئے تو پتہ چلا اچھا سب جاننے والے، میری بھی نبض دیکھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبض دکھانا ہے تو وہاں جاؤ. اور آدمی جس جگہ جو کام اس کا ہے، جب اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ وہاں چلتا ہے. ہم کو ہمارے وہ پوسٹر بنانے کے لیے، ڈیزائن بنانے کے لیے، کتاب لکھانے کے لیے کوئی بولے وہاں بیٹھ کے اپنے ہی گھر میں بولے یہاں بیٹھ کے کرو، نہیں میرے سے نہیں ہوگا. مجھے میری کیبن چاہیے، میری جگہ چاہیے، مجھے جو لگتا ہے وہ سامنے چاہیے تو ہوتا ہے. ایسے ہی سب کے لیے ہوتا ہے. اس لیے جانے سے فائدہ ہوگا. تمہارے گھر آ گئے نبض دکھانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے دیکھ لیں گے وہ. اور میں تو پرانا مریض ہوں، میرے احوال سے اچھی طرح واقف ہیں. اب میں اگلی جو بات سنانا ہو اس کے لیے تھوڑی سی تمہید بندی تھی. وہ یہ کہ انہوں نے نبض پکڑا تو نبض پکڑنے کے بعد یہ کہیں گے طبیعت خراب ہے، طبیعت اچھی ہے، پیٹ خراب ہے، دماغ صحیح ہے، جو کچھ ان کو کہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. مجھ سے کہا فوراً اٹھیے گھر جائیے. کیا کہا تھے نا گواہ؟ فوراً اٹھیے اور گھر جائیے. تو میں خود زیادہ بیان کر کے تھکتا ہوں، مجھے بخار سا ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں. جب اس وقت میں ذرا بن سنور کے آتا ہوں، چہرہ وہرہ بنا لیتا ہوں، کپڑے درست کر لیتا ہوں، خوشبو لگا لیتا ہوں. اور جمعہ کے دن یہ کرنا مسنون ہے. ہم کیسے لگیں گے کہ نیت بدل کر ہمارے لیے حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور جب شریعت کا حکم پورا ہوگا تو ہم اللہ کو اچھے لگیں گے تو سب کو اچھے لگیں گے. تھوڑا سا فرق ہے. یہاں کاٹ رہے ہیں، ایک بال رہ گیا، نہیں خراب لگے گا. نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. یہ خرابی کو باقی مت رکھو، اس کو نکال دو. دونوں فرق ہو گیا. اللہ والے اللہ تک بہت شارٹ راستے سے لے کے جاتے ہیں. ان کی سنو یا نہ سنو یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہے، لیکن ان کے ساتھ رہو یہ لکھا ہے. ان کے ساتھ رہو. جو لوگ پرانے ہو جاتے ساتھ میں رہتے وہ سمجھتے ہیں اب ان کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ارے میں دھوکے کی بات کر رہا ہوں، کچھ کسی دھوکے میں ہیں قریبی لوگ ہے، دھوکے میں نہیں، دھوکے میں ہیں. مجھے نہیں آتا، ایک بات بھی سوچ کے نہیں آیا تھا. چلو ہم بسم اللہ کر رہے ہیں ورنہ ہماری تو بیان ہی ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دنیا میں جب تک جئیں گے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں گے. جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تو بکواس کرتے رہیں گے. کیا کریں گے؟ جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تو بڑی عمر ہوتی ہے آدمی کی، بڑی عمر. تو اس کے اعضاء جو ہے نا، یہ ہاتھ پیر کان ناک سب جو ہے، یہ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، دوری بننے لگتی ہے. یعنی اس کا استعمال جیسا جب چاہے کرتے تھے اب ویسا نہیں کر سکتے. کچھ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سمجھدار لوگ بھی بہت سے بیٹھے ہیں. وہ سب آپ کا ہے، دماغ آپ کا ہے، آنکھیں آپ کی ہیں، ناک آپ کی، دانت آپ کے. کہے کس کے جائیں گے؟ یہ دوسرے کو ہوتے نہیں، یہ کس کے رہتے ہیں؟ جس کے ہیں اس کے ہی رہتے ہیں. لیکن عمر ڈھلتی ہے تو یہ ساتھ دینا کم کر دیتے ہیں. ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟
اسی طرح سے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ معاشرت کا توڑ ختم ہو. بیٹا جوان ہوا تو اب اس کو نکاح کی ضرورت ہے. وہ ماں باپ بہت نالائق ماں باپ ہیں، سن لیں جو ہو، جس کا جو ہو اس جگہ پہ اپنے کو سمجھے، جو اپنے بیٹی بیٹوں کے نکاح میں دیر کرتے. مجبوری، جس کو مجبوری کہتے ہیں، اس کو شریعت کے سامنے رکھ کر اس کا سوچے کہ یہ مجبوری ہے یا میرے معاشرے کی یا میری سوچ ہے یا میرے گھر والوں کی، میری بیوی کا مشورہ ہے یا یہ میرے بچے کی کوئی حرکت ہے. مسلمان ایک ہی جگہ جا کے مجبور ہوتا ہے جہاں شریعت اس کو کہتی ہے اب یہ مت کرو، تو کہتا اب مجبور ہوں. کیا کہتا ہے؟ تو شادی کی ضرورت بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل کے ماحول سے اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، زبان پہ تو لا بھی نہیں سکتے، شرم لگتی ہے، لوگوں کے گھروں میں باتیں پہنچتی ہیں. جانتے آپ سب بھی ہیں، محلے کا حال جانتے ہیں، محلے کے 12 سال کے بچوں کو بھی دیکھ کے سمجھتے ہیں، محلے کے 15 سال کے بچوں کو بھی دیکھ کر سمجھتے ہیں، دیکھتے اور سمجھتے سب ہے. لیکن شکیل یہ بات نہیں کہتا کہ اسے شرم آتی ہے، لیکن یہ تو کہتا ہے کہ جب اس کی عمر ہو گئی تو شادی کرو، شادی کرو. ایڈوانس ترقی کا زمانہ ہم لوگوں نے کس کو سمجھا ہے؟ آج کے زمانے کو. آج کے زمانے کو کیا سمجھا ہے؟ ترقی کا زمانہ ہے. اور جو پچھلے زمانے چلے گئے، یعنی میری ہی عمر سمجھ لیجئے کہ میری جوانی اور اس سے پہلے کے وقت، تو میری جوانی کہنے کے بعد آپ لوگ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. کیا آپ نے بوڑھا سمجھا؟ آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا کہ جب جوانی شروع ہوئی تھی تب کی بات، ختم کی بات آپ نے کیسے سمجھ لی؟ اس زمانے میں جب تک وہاں ہم تھے 20 سال کی عمر ہو گئی اور ہم بمبئی کمانے آ گئے. کیا کرنے لگے؟ بمبئی. اور پہلے ہی ہفتے سے نہیں، 2-3 دن کے بعد ہی میں نے کمانا شروع کر دیا. کیوں؟ مجھے بیکار رہنا بالکل پسند نہیں. ہم اپنے کام نہیں آ سکتے تو کسی کے کام آ جائیں، کام کریں گے. جس کی عادت یہ ہو جائے گی وہ بہت کچھ کر لے گا. کیا کتنا ہے، کیا کیا ایک ساتھ کرتا تھا، وہ سب تفصیل طلب بات ہے، ایک دن میں ہو بھی نہیں سکتی، وہ تو بہت ٹائم لگے گا. لیکن ہے کام کی بات، تجربے کی ہے، کام کی ہے. آدمی اپنے تجربے پہ ایک جگہ رک جاتا ہے اور کسی سمجھدار کے سامنے چھوٹا نہیں بنتا تو کبھی ترقی نہیں کرتا، چاہے کوئی فیلڈ ہو. بمبئی کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، نام نہیں لیتا میں. وہ کبھی کبھی سنڈے چھٹی میں میرے پاس ملنے آیا کرتے تھے. تو کبھی میں چاہتا تھا تو فون کر لیتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت؟ بہت بڑی ڈگری والے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، یعنی وہ چاہتے اب میرے پاس پیشنٹ نہیں آئے، تھک گئے پیشنٹ دیکھ کر. تو کبھی کبھی میں ان کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا یا فون پہ گفتگو ہوتی تھی اس ملاقات کے علاوہ. تو ساتھ میں یہاں سے سمجھو ہم جا رہے ہیں ولساڑ، کیونکہ وہاں مدرسہ تھا تو وہاں جانا ہوتا تھا اور وہ ٹرسٹی میں تھے، تو راستے میں بک لے کے چلتے تھے. کبھی کبھی ہمیشہ رہتی تھی، کبھی کبھی کیا پڑھنے کی چیز ان کے پاس ہمیشہ رہی اور میرے پاس بھی ہمیشہ رہی. ہمیں بھی نہیں پسند، بیٹھے ہیں 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے تو کچھ سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دینی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس یہ انگریزی میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر بننے کے بعد، اتنا پرانا ہونے کے بعد بھی پڑھنا اور سیکھنا پڑتا ہے.
تب ہماری ترقی ہوتی ہے. اگر ہم سمجھ لیں ہم پڑھ چکے تو ترقی نہیں ہوگی. ایسے ہی ہر لائن ہے, ایسے ہی ہر لائن ہے. ترقی چاہتے ہو تو اس کو اور کیا نیا لیٹسٹ کیا آیا ہے اور پرانا کیا تھا. لیٹسٹ کیا آیا ہے اور پرانا کیا تھا. تو پرانا یہ تھا کہ بمبئی آ گیا اور اب پرانا ہو گیا. پرانا تو ہو ہی گیا. ارے بھائی جب سال گزر گئے بہت سارے تو پرانا تو ہو ہی جائے گا. تو اچانک خط آیا اور کوئی آیا اور دستی خط بہت چلتے تھے. دستی خط مطلب ہاتھوں سے بھیجے جانے والے. آپ جا رہے ہیں بمبئی جا رہے ہیں, ادھر میرا خط لیتے جائیے. تو جو قریب کے لوگ ہوتے تھے بہت سارے خط لے کر آتے تھے لوگ اور ایک دوسرے کو دے دیتے تھے. تو مجھے بھی خط ملا اور خط کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا فلاں تاریخ کو تمہاری بارات جانے والی ہے. کیا ہے؟ اب ہم 20 سال کے آدمی, ہمارا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا, نمازی تھا, نماز کی عادت تھی بچپن سے. اللہ والدین کو غریق رحمت فرمائے. ہاں, اگر اپنے بچوں کو بچپن سے نمازی نہیں بنایا تو بڑے ہونے تک تو ماحول کہیں کا کہیں لے کے چلا جائے گا, اور بنا دیا تو برے ماحول سے نکل کر مسجد والے ماحول میں آ جائے گا. میں آیا تھا تو عجیب ماحول تھا میرا کہ کوئی بڑا سمجھانے والا نہیں, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. بس وہ دکان پہ بیٹھا رہتا تھا تو ایک صاحب آتے تھے مسکراتے چہرے سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہفتے میں ایک دن, بھائی مرکز چلو نا. کیا کہتے ہو؟ بھائی مرکز چلو نا. بڑے پیار سے کہتے تھے. بڑی تفصیل ہے اس کے 2 جملے میں, بڑی تفصیل ہے کہ میں جاؤں گا نہیں. بڑی تفصیل ہے 2 جملے میں, جو تقریباً انہیں 1.5 سال کا ہوگا. اور کیا کہتے تھے؟ بھائی مرکز چلو نا. اور میں ان سے پوچھتا تھا مرکز کیا ہے. پھر جب تھک گیا سن کر کہ یار یہ آدمی تو مانتا ہی نہیں, تو ایک دن گیا کہ چلو آج چلا جاؤں گا تو جان میری چھوٹ جائے گی. چونا بٹی مرکز, اور وہیں مارکیٹ کے پاس دھندا. اور وہاں گیا, بیان سنا. پتہ چلا عشاء کے بعد پھر دال روٹی بھی ملتی ہے یہاں پر, تو دال روٹی کھایا, لوکی ڈالی ہوئی. ارے کیا دال تھی یار, آج تک اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے. حاجی صاحب مر گئے, اللہ غریب رحمت فرمائے, بیٹھے رہتے تھے موٹے سے آدمی ایسا بیٹھ گئے, بھائی کھا کے جاؤ نا بھائی کھا کے جاؤ نا. ارے یعنی کوئی کھا لے تو احسان کرے گا, بھائی کھا کے جاؤ نا. تو وہاں چلے گئے تو سمجھ میں آیا کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے, یہاں اچھی بات ہوتی ہے اور اچھا سا کھانا بھی ملتا ہے. دونوں بات لگی مجھے. میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں جانے لگا. ابھی میں دین کے بارے میں کچھ جانتا نہیں, یعنی جس وقت کی بات ہے کچھ نہیں جانتا. یعنی میں چڈی پہن کر یہاں تک کہ گھٹنے کے اوپر کی چڈی ہوتی ہے, اسے کیا کہیں گے؟ چڈی کہیں گے, شارٹ پینٹ کہیں گے, جانگیا کہتے ہیں ہمارے یہاں. ہمارے یو پی اس کو جانگیا کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں بھی بولتے ہوں گے. تو لوگوں کی ترغیب پر میں گودھرا اجتماع میں گیا تھا. ابھی کا گودھرا نہیں, بہت پہلے کا گودھرا. اور وہاں صبح میں نہانے گئے, وہاں بڑا تالاب جیسا بنا رکھا تھا, تو میں جانگیا پہن کے نہا رہا تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کسی نے کہا ارے بھائی سطر تو چھپاؤ. تو میں نے کہا سطر, تو میں سمجھا کہ شرمگاہ کے چھپانے کو کہہ رہے ہیں. سطر چھپاؤ کا مطلب اندازہ قیاس کیا, پتہ نہیں تھا کہ سطر کس کو بولتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سب نہیں جانتا تھا. اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے کہ انہوں نے کہہ کے نکالا اور پھر دھیرے دھیرے دین سمجھایا. تو میں نے کہا میں ڈھاکا تو ہوں, کیا ڈھاکا ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی سطر کہاں ڈھکا ہے, کھلا ہے, تم یہ نہا رہے ہو ایسی حالت ہے, اور اب تو کیا ڈھانکنا ہے؟
انہوں نے کہا گھٹنا ڈھاکو. اس وقت میری بارات گئی تھی. اب سمجھ آئی بات؟ جب مجھے یہ نہیں معلوم ہو تو مجھے یہ کیسے پتا چلا کہ بارات جانا کیسا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ بارات گئی غلط ہوا صحیح ہوا؟ مجھے کیا پتا؟ جب میں اتنا نہیں جان رہا تھا تو پتا چلا جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے. اس وقت ہم سب اکثر اس کے شکار ہیں اور نہ پوچھنے کی وجہ سے. میں ہر لائن والوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے لائن کی چیز پوچھو. جیسے شیف بولتے ہیں کھانے کو لذیذ بنانے والا، یہی ڈگری ہے. اس کو یہ جا کر پوچھنا چاہیے کسی حکیم سے، کسی اچھے حکیم سے، کہ کھانے میں لذیذ بنانے میں ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان دینا چاہیے. وہ پوچھیں گے ویسے آپ کی نئی ڈش آپ نے کیا کیا بنایا ہے، تو شیف بتائے گا یہ بنایا، اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں، ارے اس کے ساتھ یہ بھی ڈالتے ہیں. یعنی ایک ڈش میں انہوں نے کہا ارے اس کے ساتھ یہ بھی ڈالتے ہیں. میں ہاں. بولے کیوں؟ بولے یہ تو بہت نقصان کی چیز بنتی ہے. خالی دال کے بارے میں معلوم کر لو کہ کون سی دال کس کے ساتھ نہیں ملا کے کھانا چاہیے. ایک دال ایسی ملے گی جو کسی دال کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے، سراسر نقصان دیتی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ کھاتے روز ہیں. اور کبھی دہی وڑا مل جائے تو، اور رات کو دعوت ہو گئی بریانی کی. بریانی ٹھنڈی اچھی لگتی ہے گرم اچھی لگتی ہے؟ بھائی دیکھو جو نئے لوگ آئے ہیں نا وہ تو پھنس گئے ہیں کہ کوئی پرانا لے کر آیا ہے، اس لیے دال بھی سنو بریانی بھی سنو آگے اور کچھ بھی سنو. میں سوچ کے کچھ نہیں آتا، نہ بیٹھ کر مضمون بناتا ہوں. اللہ ڈالتا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا کہہ دو. ہو سکتا ہے کسی کے خلاف یہ بات پڑے اور اس کی ہدایت کی گھڑی ہو اور وہ توبہ کر لے. اور زبردستی سوچ کر مت کہو، جو آئے کہہ دو. پورے صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، برسوں نہیں سمجھے مگر ایک دن سمجھ گئے. اتنا تعارف کافی ہے نا. ایسے بہت سارے صحابی ملیں گے نا جو برسوں نہیں سمجھے مگر کہنے والے نے کہنا نہیں چھوڑا تو ایک دن سمجھ گئے. اس لیے کہہ دو. تو شیف کو چاہیے وہاں جائے اور پوچھے تاکہ کھانے والے کو نقصان نہ ہو. یہاں تک پوچھ لے کہ گاجر اور کھیرا ایک ساتھ کھانے میں کوئی حرج تو نہیں. بولو کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں جسے معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں وہ بھی پوچھیں. یہ بیماری جو اتنی عام ہوئی ہے، آج سے پہلے تھے اتنے بیمار؟ پورے گاؤں شہر میں تلاش کر لو، رشتہ داروں میں ہر ایک سے کون ملے گا؟ تو کہیں سے کوئی خبر ہی نہیں آتی تھی کہ کوئی بیمار ہے. اب کہیں سے کوئی خبر نہیں آتی کہ یہ تندرست ہے. بچہ پیٹ میں ہے اس وقت سے اس کی ماں کا بھی علاج چل رہا ہے اور اس کے جو اندر ہے پتہ نہیں اس کا بھی علاج چل رہا ہے نہیں کیا؟ تو آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے کہ دوا بہت بنی ہے اور بیماری خوب بڑھی ہے. اس لیے کتنی ترقی ہے. اور ایک چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ اچھے خاندانی لوگ بھی کروا رہے ہیں. کون سی چیز؟ حدیث پاک میں اٹھاؤ کتاب پوچھو مولانا لوگوں سے، یہاں بیٹھے ہیں بہت سے بتائیں گے کہ بال کو، یعنی یہ سر کا جو بال ہے اس کو کینچی سے سیٹنگ کرانا، یہاں برابر یہاں کم کرنا. تو اب تک جو سیٹنگ ہوتی تھی کم زیادہ کری جاتی تھی، وہ علماء سے پوچھو ناجائز حرام ہے کہ نہیں، ہم نہیں کچھ بولیں گے. لیکن وہ جو ہوتی بھی تھی تو کچھ تو اس کی سیٹنگ تھی، جو کسی کو اچھی لگتی تھی اور بہتوں کو خراب بھی لگتی تھی. اب تو ایسا وقت آیا ہے
کہ جس کو کوئی دھندا نہ آتا ہو. تم لوگوں کو بتاتا ہوں ایک دھندا نہیں آتا ہو تو ایک دھندا ایسا ہے کہ کینچی پکڑو کہیں سے کاٹ دو حجام میں شمار ہو جائے گا, 200-500 روپے لے لیا کرو. پوچھ لو غلط کہہ رہا ہوں؟ کہیں کوئی سیٹنگ سمجھ میں آتی ہے؟ جس نے جدھر سے چاہا کاٹ دیا, ترقی ہے. یعنی بال کو خراب ڈھنگ سے رکھنا یہ ترقی ہے. اور میرے ارے کیا کروں شکیل میاں تم کہاں کہاں جاؤ گے؟ بھائی آتی ہے تو سنائیں گے, بہت زیادہ ہم بھی نہیں کہیں گے. اور جینز کا پہناوا کب سے شروع ہوا؟ ابھی کچھ سال, کتنے سال پہنے سے؟ کچھ کسی کو یاد ہے؟ 40 سال 50 سال اندازے سے بتاؤ. 40-50 سال ہوا. اور یہ پھٹی اور گھسی پہننا کب سے شروع ہوا؟ نہیں 10 سال سے زیادہ ہو گیا. میں کالینہ میں رہا کرتا تھا تو مارکیٹ کے میرے ایک پڑوسی جہاں دھندا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ فلاں مل والے جو جینز کی دھلائی کرتے ہیں وہ آپ کے تعلقات ہیں. تو میں نے کہا ہے. میں نے کہا کہ آپ میری ملاقات کرا کے میرا تعارف کرائیے اور میں ان کے ہاں کام کرانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے, نیکی ملے گی. اب وہاں گئے بیٹھے تو وہ سیمپل لا کے انہیں دکھانا شروع کیا, 1 2 3 4 5. تو میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر 2-4 8-10 دیکھنے کے بعد میں نے کہ یاسین بھائی نئے نہیں دکھاؤ نا, یہ پرانے کیوں دکھا رہے ہو؟ بالکل آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کہا نئے نہیں دکھاؤ نا, یہ پرانے گھسے پیٹے کیوں دکھا رہے ہو؟ نیا سیمپل نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ تو ہنسنے لگے. میں کیوں ہنسے؟ کہنے لگے شکیل بھائی آج کل کا فیشن ہے یہ, گھسا اور پھٹا پہننا عقل مندی کی علامت ہے, بیوقوفی کی علامت, اس کی مفلسی کی علامت, اس کی. ابھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, ابھی بالکل لیٹسٹ ہے. جینس والا تو آپ جان گئے, لیکن نیا ہے ایک لیٹسٹ, بہت ایک بڑا شہر مانا جاتا ہے. جیسے یہ شہر ہے بمبئی, تو یہ تو بہت بڑا شہر مانا جاتا ہے. اس سے چھوٹے چھوٹے کچھ شہر ہیں جو مشہور ہیں لیکن بڑے شہر ہیں, نام نہیں لیتا, مشہور شہر میں ہیں اور ترقی پہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو میں وہاں پہنچ گیا تھا تو میں ان کے ساتھ واپس آ رہا تھا, ایک راستے سے گیا تھا دوسرے راستے سے واپس آ رہا تھا. میں نے ایسا دیکھنا شروع کیا, میں نے کہا بھائی اس راستے پہ تو پہلے بھی ہم گئے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا یہ. تو کہنے لگے ہاں نہیں ایسا نہیں تھا. بولے اتنے سارے ہوٹل ہے اور یہ شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر 55 کلومیٹر دور ہے, آبادی کے باہر, اور اتنے سارے جگمگاتے بڑے بڑے شاندار ہوٹل, ہائی رائز نہیں, یہی بولیں گے, یعنی بہت اونچے نہیں, بس گراؤنڈ آف فرسٹ, اور بہت پبلک. اور دیر ہو گئی تھی ہم لوگ کو واپسی میں, ایسا ہم لوگوں نے کہیں پڑھ لیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ انہوں نے کہا آج سیٹرڈے نائٹ ہے. کیا ہے آج؟ سیٹرڈے نائٹ, اور جتنی رات بڑھے گی اتنی ہی یہاں بھیڑ بڑھتی ہے, اور اس میں بہت سارے مسلمان کھانے آتے ہیں. کون آتا ہے؟ ابھی تک چوکنے کی بات نہیں ہے, چوکنے کی بات آگے آ رہی ہے. یہ محلے والے, برادری والے, اور ایک دوسرے کو دین کی نسبت پر اور شادیوں میں گیدرنگ کی نسبت پر, شادی میں گیدرنگ ہوتی ہے نا, اس کی نسبت پر یہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس میں سے ابھی یہاں پر ایک 20% 25% آنا شروع ہوا ہے, اور اب آپس میں چرچا یہ چل رہا ہے جس کو پہچانتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں یہاں پر, وہ غریب ہو گئے ہیں. کیا سنا آپ نے؟ یہ ترقی ہے, ہوٹل کا کھانا ترقی ہے. سرچ کرو مفتی زرولی صاحب کو,
مفتی سرولی صاحب کے ہوٹل کا کھانا سرو کر کے سن لینا، میں نہیں سناتا. لڑکے نے مجھ سے کہا بابا بیوی ضد کر رہی ہے کہ مجھے ہوٹل میں کھانے کے لیے لے کے چلو. میں نے کہا اس بیوی کے باپ سے پوچھ، ماں سے پوچھ، تم پہلے جایا کرتی تھی کیا؟ تیرے ماں باپ جایا کرتے تھے کیا؟ تو جواب نہ میں جب ملا تو کیوں کہتی ہے کر؟ اس لیے کہتی ہے کہ سب کرتے ہیں وہ ہم کریں گے، شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے ہم نہیں پوچھیں گے. یہ ہو رہا ہے، سب حقیقت بیان کر رہا ہوں نا. اور جس کام کو کرتے ہو، جو پیشہ ہے، اس کو مطمئن مت رہو، سیکھو. ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور شیف کو میں نے کہا کہ ایسا کرو. ایسے ہی کوئی آرکیٹیکٹ ہو تو اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت نے کیسا گھر بنانے کے لیے کہا ہے. اندھیرے والا گھر، اجالے والا گھر، ہوا والا گھر کہ اے سی والا گھر. اے سی کے کتنے فائدے ہیں یہ سیکھنا پوچھنا چاہیے. یا آج کا اے سی 6-8 سال کا اے سی لگانے والے کو آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ پوچھنا چاہیے. مسلمان کسی کی تقلید میں نہیں چلتا اس طرح سے. اس کو شریعت دی گئی ہے کہ شریعت میں جو بات کہی گئی ہے وہ بعد والے اگر وہ بتائیں گے کہ یہ ہے شریعت تو ہم چلیں گے، اور کہیں گے شریعت نہیں ہے یہ ان کی چلائی ہوئی بات ہے تو ہم نہیں چلیں گے. لیکن ہم نے تو جو سب نے کیا. اور غضب یہ ہے کہ جس کی جتنی زیادہ ایڈورٹائز آ رہی ہے، جس چیز کی جتنی زیادہ ایڈورٹائز، اچھا مال بچتا نہیں. کیک بیچتا ہے، وہ کیک بیچتا ہے، وہ اوپر وہاں والا کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے کہا کہ ہم کو 2 کلو دو تو کیک والا کہتا ہے میں آدھا کلو سے زیادہ نہیں دوں گا، میرا سب بک جاتا ہے. تم 2 کلو لے کے جاؤ گے، تم تو آگے خرید کے لے کے چلے جاؤ گے، میرا روز کا گراہک واپس جائے گا، میں اس کو واپس نہیں جاؤں گا. میں دکان پہ بیٹھا تھا، کسی کی دکان پہ بیٹھا تھا، ایسے قداور لوگ آئے کہ ہر آدمی دیکھنے کے لائق تھا. 4-5 آدمی جو رہے ہوں، 4 تھے شاید، 4 ہی تھے. عمر سب کی 60 سے اوپر تھی اور سب کی صحت پٹھوں جیسی تھی. پٹھے جو کہے جاتے ہیں، جوان. سب کو دیکھنے کا جی چاہے کہ کیا اس کی صحت اور پرسنالٹی ہے. وہ آئے بیٹھے تو مالک کی دکان سے انہوں نے اپنا کارڈ دیا، میرا بہت بڑا بزنس ہے. اچھا بیٹھیے، یہاں تو ہر طرح کے بزنس والے آتے ہیں، بیٹھیے. بیٹھے تو آپ جتنا مال بناتے ہیں ہم سب لے لیں گے. کیا کہا؟ آپ جتنا مال بناتے ہیں ہم سب لیں گے. اگر ہم میں کا کوئی دکاندار ہو تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے آپ خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے. اس دکاندار نے کہا صاحب ہم آپ کو سب مال نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ مجھے آرڈر دیجئے، آپ مجھے ایڈوانس میں چیک دیجئے، پھر ہم آپ کا آرڈر کا مال بناتے رہیں گے. مال تیار ہوگا، پیسے پیمنٹ کیجئے، یہ مال ڈیلیوری کر دیں گے. انہوں نے کہا آپ میرے آفس آ کے دیکھیے کتنی بڑی ہے. انہوں نے کہا میں دیکھنے نہیں جاتا، مجھے اپنے دکان سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں دیکھنے کہاں جاؤں گا. نہیں ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا کتنا بڑا بزنس ہے. صاحب ہم نے تو آپ کی کوئی بے عزتی کی ہے نہیں، ہم نے آپ کو چھوٹا نہیں بتایا، ہم نے اپنے دھندے کا اصول بتایا اور انہیں ظاہر بھی کر دیا. آپ کا سیزنل بزنس ہے، آپ کچھ دن کریں گے، ویرائٹی بدل کے دوسری طرف چلے جائیں گے، اور ہم یہی کام کریں گے جو کر رہے ہیں. روز دھندا بدلنے والا سما خیرہ شیطان کا شکار ہے. کیا ہے؟ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے وہ اپنے دھندے میں کچھ ہے نہیں، دھندا بدلو. اور بہت سی یہ سب لائنوں کی غلطیوں سے میں گزر کر آیا ہوں.
اس لیے میرا تجربہ ایک لائن کا نہیں ہے. میں جہاں رہا ہوں ہمیشہ سوال کیا ہوں, کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا ہوں. میں نے باتوں میں بہت سی باتیں ایسی کہا ہے جس میں کئی باتیں ایک آدمی کے کام کی ہے, کوئی بات ان کی فیلڈ کی ہے, کوئی بات ان کے رہن سہن کی ہے, کوئی بات ان کے بال بچوں کی ہے, اور کچھ ہے بڑھاپے کی کہ بڑھاپے میں جب عمر ڈھلتی ہے تو اس کا ساتھ اس کا جسم چھوڑنا شروع کرتے ہیں. اس کا جسم ہوتی ہے کمزوری. ارے بھائی کچھ عمر والے ہیں, ارے کوئی عمر کا تو چھوڑ دو نا یار. میں میرے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, جاتا رہتا ہوں, ڈاکٹر فضل راوت, اللہ بہت اچھا رکھے, پوری نسلوں کو ہدایت دے, ہم کو پوری امت کو ہدایت دے. تو میں جب 60 سے اوپر ہو گیا تو میں ان کے پاس ایک دن کہا, میں نے کہا ڈاکٹر گھٹنے میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے. کب کہا میں نے؟ 60 سے اوپر ہوا تو میں نے کہا گھٹنے میں تھوڑا درد ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا شکیل بھائی اب تو 40 سال والے کا دکھ رہا ہے, آپ تو جی لیے. اور پھر معلوم کیا نہیں اس کا ریزن کیا ہے. بولے عمر. تو ہم نے پوچھا خالی عمر؟ انہوں نے کہا نہیں, کھان پان. کیا کہا؟ ایم ڈی ڈاکٹر میرے پاس ابھی آگے گئے بدھ کے دن, میں نے انہوں کچھ چیز بتایا کہ ایسا شروع ہوا ہے مجھے. ڈاکٹر یہ بتا دو یہ عمر کی وجہ سے ہے؟ اگر عمر کی وجہ سے ہے تو بدلا نہیں جا سکتا. ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا دکھانے کے لیے. یہ بھی سن لو, بہت روک رہا تھا, کچھ نہیں سناؤں گا, اور بہت سے جھٹک دیا میں نے, نہیں یہ نہیں سناؤں گا, یہ نہیں سناؤں گا, یہ نہیں سناؤں گا. لیکن یہ سنانا ضروری. کچھ لوگ کے فیور میں ہو رہی ہے تو خوش ہو رہے ہیں, کچھ لوگ کے فیور کے نہیں ہو رہی ہے تو اندر کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو اٹھ کے جانا بھی پسند نہیں کہ پتہ چل جائے کہ میرے فیور کی نہیں. تو یہ اگر جیئیں گے تو سب کے فیور کی, اور مر گئے تو بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کھانا برابر ہضم نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ یادداشت بھی اب پہلے جیسی نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے ہے. اس نے کہا کہ اور یہ بھی تکلیف ہو گئی ہے, بینائی بھی ایسی ہو گئی کہ لگتا ہے چشمہ لینا پڑے گا. تو اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. تو اس بوڑھے کو غصہ ہے, اس نے ایک جھاپڑ مارا. تو ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. یہ بھی تو بڑھاپے کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی آئیں گی. جب ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ہمارا بیٹا جوان ہو گیا اور اس کی شادی کر دی گئی, اور ہم نے اپنی شادی بتا دیا تھا, حماقت اپنی بتا دیا تھا کہ بارات گئی تھی, ہم جانتے نہیں تھے, سب جو کرتے تھے وہ ہوتا تھا. تو صلی اللہ علیہ نبی وسلم. اب جب اس کی شادی کرو گے نا, پہلی بات پرورش میں نیت بدل دو. یہ بڑا ہو کر کما کے کھلائے گا, اس نیت کو بدل دو. جو کچھ وجود میں آ رہا ہے سب ہماری اچھی بری نیتوں کی وجہ سے آ رہا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ایک گھر میں, سب کے گھر میں ہوتا ہی رہتا ہے, اس کی ماں مر گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے, لڑکی بھی لڑکے بھی. تو رشتہ داری تھی آپس میں, دوسرے گھروں میں جایا کرتے تھے. اس میں ایک صاحب نے دیکھا کہ اس میں جو بڑی لڑکی ہے ابھی 12-13 سال کی ہے, اور پورا گھر کا کام سنبھالتی ہے. ماں مر گئی ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. تو ان کا گھر میں آنا جانا تھا, تو انہوں نے کہا رشتہ اسی لڑکی سے کرنا چاہیے کہ میرے گھر میں آئے گی بہو بن کے تو میرے گھر کا سب کام کر لے گی. سنا, میں بولوں یا بند کر دوں, کب بولوں, کتنا بولوں. ہمیں اپنی فکر جب تک نہیں ہوگی کہ ہم صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے, سب جگہ
اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، چیزوں کے استعمال میں، کھانے پینے میں، کھانے پینے کی چیزیں نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے. نفع بخش بھی لے کر آئے تو شیطان ساتھ میں لگا رہے گا، کھانا ڈھنگ سے کھانے نہیں دے گا. ایک چیز بولنے کی ہے تو بولوں نا. اس لیے اب تک جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہ کیا ہو وہ کر لے، شریعت.info آفیشیل، اور انشاءاللہ گھر ڈیلیوری ہوتا رہے گا. یہ بیان سننا شروع کر دو اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ جب تم غصے کا بیان آئے سنو تو بیوی اور بچے گھور گھور کر تم کو دیکھیں. اچھا شاید یہ سننے کے بعد سدھر جاؤ گے. بیوی بچوں کے ساتھ لگاؤ بیان اور سنو. سب سے بڑا خطرناک مرض غصہ ہے. یہ اپنی نسلوں کو خود برباد کرتا ہے. تم بولو روز غصہ، ہم کہیں روز کرتے ہو تو روز غصہ. تم نے چھوڑ دیا تو پھر غصہ. کس بات پر غصہ؟ بولے غصہ آتا نہیں اس لیے غصے کا ذکر نہیں. سب سدھر گئے. جب وائرل فیور پھیلا ہوا ہے تو گولی اس کی دی جائے گی، اور جب وہ فیور چلا جائے گا تو کسی کو گولی نہیں دی جائے گی. بازے کہتے ہیں ہم کو ہی دیکھ کر کہتے ہیں. بڑی مصیبت یہ ہے. اچھا اس میں کون ایسا ہے جو غصہ نہیں کرتا؟ وہ ہاتھ نہ اٹھائے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس میں سب کا ہاتھ اٹھے گا. دیکھو جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جو کرتا ہے اس سے بڑا گدھا ہے. جہاں چاہے نام لکھوایا نا، یہ فارم دے دیے بھر دینا. غصہ کرنے والے کا ایمان لٹ جاتا ہے. مرنے سے پہلے پتہ چلا وہاں گیا تو بولے ایمان کا ہے. بولے ایمان تو ختم ہو گیا تیرا. تجھے ایک آدمی پاگل بیٹھتا تھا، جب بیٹھتا تھا بیوی کی بات کرتا تھا، بچوں کی کرتا تھا، غصے کی کرتا تھا، تب تو تم مذاق اڑاتا تھا کہ ان کے پاس بیان ہی نہیں، خالی یہی کرتے ہیں. ہے نا بیان، بیٹھو نا کوئی ٹاپک دو اس سے بیان کرو. امتحان کے لیے نہیں، عمل کے لیے. تمہارا ٹاپک بتا دے گا تم عمل کے لیے پوچھ رہے ہو یا امتحان کے لیے پوچھ رہے ہو. تو میں تم کو امتحان دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم ہم سے زیادہ سمجھدار ہمارے امتحان لوگ ہیں، ہم سے زیادہ تجربے کار ہو کہ ہمارے امتحان لوگ ہیں. تو انہوں نے اس لڑکی کے گھر میں پہلے ہی سے پیغام دے دیا، عزت والے کھاتے پیتے آدمی. بیٹی کے باپ کو کیا چاہیے؟ بیٹی کے باپ کو کیا چاہیے وہ چھوڑو کیا چاہیے، لیکن جس بیٹے کے لیے بہو لا رہے ہو نیت درست کرو کیوں لا رہے ہو. تو ان کو چاہیے کام والی. کون سی؟ آج پورے گھر کا جھگڑا ہے. تم کام والی لائے تو بتا دو. جس وقت پسند کرنے جاتے ہو اسی وقت بتاؤ کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کرے گی، اتنے بجے سے یہ کام کرے گی، میرے گھر کا دستور یہی ہے. تو میرے جیسا تو پلٹ کے کہے گا تو ساس بنے گی یا ساس ہے؟ تو نے کتنا کام کیا تیرے سسرال میں بتا، اتنا لے لے. پھر اتنا بھی شریعت سے پوچھ کے لے لے. تو یہ سب باتیں بیان کی نہیں سر، یہ بات بیان نہ کی جائے. نیت کی خرابی. وہ لڑکی گھر میں آئی بہو بن کے، صبح کے ایک کپ چائے دینے کو تیار نہیں. یہ ہماری نیکیوں، ہماری یہ سب چشمدید گواہ ہوں. ایسی فیملی جانتا ہوں، اور پیر ہونے کے بعد تو اور جان نہیں پہنچ سکتا ان کے گھروں کی بھی باتیں آ رہی ہیں. کیونکہ علاج کے لیے پوچھتے ہیں، پریشان ہوتے تو پوچھتے ہیں ہائے پریشان ہوں کیا کروں، ہائے پریشان ہوں کیا کروں. تیری نیت بدلنا تو تیری نیت بدل. بہو کو کیوں لایا تھا؟ کام کے لیے تو نہیں کرے گی. تیرا سارا جھگڑا کام ہی کی بنیاد پر ہوگا. تیری نیت کام کی تھی، اور اندر کوئی کونے کھانچے ہوں گے تو اسی کی بنیاد پر جھگڑا ہوگا. لکھ کے لے کے جاؤ، اسٹیمپ پیپر میں سائن کرا کے لے کے جاؤ، اور دیکھو زندگی گزرتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں، بغیر سے نیچے اترا. ایک صاحب پہچان والے تھے، ایک انجانے آدمی تھے. السلام علیکم. ارے بھائی آپ لوگ کب سے بیٹھے یہاں پر؟ بولے کچھ دیر ہوگی. مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی. مجھے یعنی
ان باتوں سے، یہ 2 جملے سے کب سے بیٹھے اطلاع کرنی چاہیے. بات واضح ہو گئی نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، اور پہلی ملاقات ہو رہی ہے. میں خیر خیریت کے بعد فوراً بولنا شروع کرتا ہوں، چپ ہوتا نہیں میں. یا تو مسافہ کرتا ہوں، جاؤ مجھے بیٹھانا نہیں ہے، میں بیٹھوں گا نہیں ساتھ میں، مجھے کام ہے. تو بہو کے ساتھ کیسے رہا جائے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تقریباً پونا گھنٹہ بولا ہوں گا. کتنا؟ اور جو کچھ کہہ سکا اتنی دیر میں کہا. میں نے کہا اب تو بس کرتا ہوں، چائے پلاتا ہوں آپ کو مزید. کسی کو بھگانا ہو تو چائے مت پوچھ لینا. پہلے زمانے میں لوگ ایسے رہتے تھے کہ دوبارہ چائے پوچھو سمجھ جاتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے جاؤ. اب کے زمانے کے ایسے ہو گئے کہ سب الٹی بات ہی سمجھ میں آتی ہے. ہاں یار بڑا طلب تھی سچے، اور اچھا کیا ایک اور منگاؤ، تو اور گلے پڑے گا. اور بڈھوں سے گھر پہ اپنے ملاقات مت کرو. بولے یار تم بیان کرتے ہو، یہ لوگ بولیں گے بیان کرتے، کچھ نئے لوگ آتے ہیں اور کچھ پرانے اب بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں. بڑا مسئلہ یہ، میں کس کو سنبھالوں. سنبھال لو، سب کو سنبھالو. یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچ نہیں رہی ہے. تقریر بہت ہو رہی ہے. بتائیے پہنچ رہی ہے آپ کے کانوں تک؟ میرا کمال نہیں ہے، آپ کی عین ضرورت ہے، آپ کی طلب ہے کہ یہ بات تو کوئی کہہ نہیں رہا ہے، آپ یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کا کمال ہے. اور جملوں میں کتنی باتیں بولتا ہوں. بڈھوں کو اپنے پاس ملنے کے لیے مت بلاؤ، ان کو بہت رسپیکٹ دو. بولو چاچا، انکل، خالو، ماموں. بھئی آتا ہوں ماموں. آپ بڑے ہو کے کیسے آئیں گے؟ بہت خراب لگتا ہے. کیا خراب لگتا ہے؟ جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں اور بولنا شروع کرتے چپ نہیں ہوتے، وہ خراب لگتا ہے. ہم کو بلاؤ گے؟ ابھی تو بال کالے ہیں یار. تو رشتہ جلدی سے کر دو. اب رشتہ تم نے کر دیا، رشتہ ہو گیا. تو اس بیٹے کی زندگی میں 24 گھنٹے وہی تھے جو شادی سے پہلے تھے. کچھ بڑھ گیا؟ اس 24 گھنٹے میں ایسا حقدار بہو بنا کر اپنے بیٹے کو دیا باپ نے کہ اس 24 گھنٹے میں اس کا حصہ ہو گیا. حصہ حق ادا نہیں کرے گا، اس کو وقت نہیں دے گا، تو یہ ظالم شوہر آخرت میں پکڑا جائے گا. اب یہ بڈھا سسرا کہتا ہے پہلے جیسی توجہ نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ ارے کوئی جب بات واضح ہو یہاں تک بھٹکنے کے بعد، ارے تیرا کان تیرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تیری ناک تیرے ساتھ نہیں دے رہی ہے، تیرا معدہ تیرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جبکہ تیرے پاس وہی چیزیں ہیں. وہ تو ایک ایکسٹرا تیرے جسم سے نکلا ہوا ایک تیرا بیٹا تھا جس کی اس عمر میں اس کو بیوی کی ضرورت تھی، اور جب تو نے لا کے دے دیا تو اب ایک کے یہ 2 ہو گئے، پھر 2 سال کے بعد 2 کے 3 ہو گئے. تو بڈھا ہو کے شکایت کیوں کرتا ہے کہ میری طرف توجہ نہیں ہوتی؟ اس لیے بہوؤں سے شکایت کرنے والے اور اپنے بیٹوں سے شکایت کرنے والے، شریعت پوچھو اس وقت شریعت کیا ہے. اور جہاں تک ہو سکے وقت آ گیا تم اس کی شادی کر دو. پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا کرے گا تو کھائے گا، پہلے کہتے اللہ ہی کھلاتا ہے. بولے اب ممبر پر بولتا ہے اور گھر پہ کچھ اور سوچتا ہے. اللہ ایسے نفاق سے بچائے کہ ممبر پہ کہتے ہیں اسباب کے بغیر خدا کھلاتا ہے. کھلاتا ہے، تم اسباب اختیار کرو. ایسے لوگ بیٹھے ہیں، شادی کر شادی کر شادی کر، نہیں کرتے. کیا ہے؟ گھر میں اماں ہیں، ابا ہیں، میں ہوں، وہ فلاں ہیں. تو شادی کر. جس دن شادی کرنا تو طے کرے گا اسی دن فلیٹ بھاڑے کا چھوڑنا شروع کر. کیا دنیا میں بھاڑے پہ فلیٹ نہیں چل رہے اس وقت؟ بتاؤ. بھاڑے کے فلیٹ پنویل میں بھاڑے کے فلیٹ ہے کہ سب آنرشپ پہ ہے سب کے اپنے؟ کوئی سروے کر کے بتا دے گا. 40% تو بھارت اس میں ہوگے. تو یہ 40% اس لیے شادی نہ کریں کہ ان کے پاس رہنے کا گھر نہیں. تمہارا رہنے کا گھر ہے نہیں تو بیٹی کہاں رکھو گے؟ 40% بیٹیاں بھاڑے کے گھر پہ ہیں. ارے تو کر تو صحیح، تو کر. تو جس خدا کو جانتا ہے
وہ جانتا ہے میرے بندے کی اس وقت یہ ضرورت ہے، اور ضرورت پوری کرنا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے. اس نے اپنے کو رب کہا ہے، اور رب کا مطلب سنو، علماء سے پوچھو، بتدریج اس کی ضرورتیں پوری کرنا. یعنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ہم کیسے کھلائیں گے؟ دانت نہیں ہے تو ہم کیسے کھلائیں گے؟ دانت آ گیا تو ہم کیسے کھلائیں گے؟ دوڑنے لگا تو اب کیا کھلائیں گے؟ جوان ہو گیا تو اب کیا کھلائیں گے؟ ارے بڈھا ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا تو اب کیا کھلائیں گے؟ یہ سب اس نے اپنے ذمہ رکھا ہے. شریعت کے احکام کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری بنا لو، سارا کام اللہ کرے. باولے بن کے جینا نہیں ہے. اور دنیا کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ کہ دنیا ترقی پر ہے. سب کا لوٹ لینا یہ ترقی نہیں ہے. اپنی ایک روٹی میں سے آدھی کھلاؤ، یہ ترقی ہے. اس لیے دنیا کو دیکھ کر کام مت کرو. اپنی اپنی فیلڈ کی جو کچھ چیزیں ہیں، دیکھو جم جانے کا شوق ہوتا ہے، جم جانے ٹہلنے کا شوق ہوتا ہے، یہ سب برا شوق نہیں ہے. لیکن کسی دن پوچھا ہم کو شروع میں کتنا ٹہلنا چاہیے، پھر کتنے بعد کتنا بڑھانا چاہیے، پھر کتنے دن کے بعد کتنا بڑھانا چاہیے. ایک نے کہا میری بیوی کہہ رہی ہے کہ جوتا لا دو اور تو میں بھی ٹہلوں گے. تو پوچھے کون سی کمپنی کا لائیں؟ تو آج کل تو موبائل کا زمانہ، اور دیکھ کے رکھا تھا کہ 12,500 کے جوتا ہے، اور بیچارے کی 15,000 تنخواہ ہے. اب میرے جیسا آدمی تو کہہ دے گا میں تیرا جوتا وہی دلاؤں گا جو تو کہتی ہے. بالکل ہو جائے. 2 مہینہ ٹہل کے دکھا. 2 مہینہ، ارے 15 دن بھی نہیں چلے گی. 2 ہفتے کے بعد تم بولو گے چلنا، بولے نہیں آج رات میں جاگی چلنا. ہاں بولے بہت بھوک لگی بھی، ناشتہ بناؤ گی کھاؤں گی. کہہ کے تو دیکھو. کیوں سر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بکواس کر رہا ہے یا کام کی کہہ رہا ہے؟ آنکھیں کھولو. اس دنیا کے چکا چوند روشنی مت سمجھو. اس سے بڑا اندھیرا دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا. جس کو اجالا سمجھ رہے ہو، اجالا نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی اندھیرا نہیں آیا. یوٹیوب میں کل میں نے دیکھا، دیکھتے ہو؟ دیکھتا ہوں. تم کس لیے دیکھتا ہو؟ اپنی نیت دیکھو، میری نیت دیکھو. میں کیا کیا دیکھتا ہوں اور کیا سیکھتا ہوں. وہ بہار میں شور ہو رہا ہے، وہ عورت شور مچا رہی ہے، ہنگامہ ہے. تلاش کرو گا ملے گا. بھئی اتنا شور مچا رہی، کیا اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے؟ کیونکہ آج کل جہاں شور مچتا مطلب گھر ٹوٹ رہا ہے. تو کہہ رہی ہے کہ یہ کون سا سمے آیا ہے، یہ عورت کھڑی ہے، اس کو پیشاب کرنا ہے، وہاں آدمی بیٹھا ہے، شوچالے بنا ہوا ہے، اور وہاں جا رہی ہے پیشاب کرنے کے لیے. تو آدمی جو بیٹھا بولتا 20 روپیہ دے، یہ غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ رونے لگ رہی کہ بھائی مجھے پیشاب تو کر لینے دو. تو وہ عورت نے کہا مجھے ترس آیا تو میں نے 20 روپیہ دیا کہ جائے پیشاب کر لے. اور عزت کہاں بیٹھ کے پیشاب کرے گی؟ اس کو ترقی سمجھ رہے ہو؟ اس سے بڑا اندھیرا کبھی آیا تھا؟ اور یہ اسکریم اور پیسٹ اور یہ اور وہ، جاؤ پرانے زمانے میں تلاش کرو، سب ملے گا. اس میں کون سا نافع ہے؟ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ ہو گئی، یہ استعمال کرو گے کینسر ہوگا. چلو خودکشی کا عذاب ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کھانے کو جاننے کے بعد کہ صحت برباد ہوتی ہے، اور یہ اسی مرض میں مرا، وہی کھا کر مرا، تو مفتی لوگ کیا فتوا دیں گے پتہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کہا جائے اس نے قسطوں میں خودکشی کی ہے. کیا ہے؟ مفتی صاحب سن لیں، کھا کے ابھی مرا، کھا کے 2 گھنٹے کے بعد مرا، اور کچھ دن کے بعد مرا. اس نے قسطوں میں خودکشی کی ہے. اور کی نہیں ہے، اپنی بیوی کا بھی سامان کیا مرنے کا، اپنے بچوں کا بھی سامان کیا مرنے کا. اس لیے ٹہل رہے ہو تو کتنا ٹہلنا، کس عمر کو ہو کتنا کرنا. تو جم والے چاروں طرف شیشہ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ شیطان کی دی ترغیب ہے. اس میں مسل برابر دیکھتے رہنا اور سینہ نکال کے دیکھتے رہنا. اس سے تیرے اندر جوش آئے گا. تو جوش سے تیری طاقت سے زیادہ تو کرے گا. آج تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ دن کے بعد پچھتائے گا. میں نے سب کیا ہے، میں نے شیشے کے سامنے کیا، شیشے کے پیچھے کیا ہے.
ہم ٹرینگل بناتے تھے, کیا کھڑا ہوتا تھا, کیا کھڑا ہوتا تھا, کیا کھڑا ہوتا تھا, ہمارے گھنٹوں کی جیم ہوتی تھی. تم کرو بات, کون سی بات مجھ سے کرو گے؟ میں نے بلڈنگ بنایا, گھر بنایا, سب سے پہلے کراس وینٹیلیشن, اس کا دھیان دو. ہوا کیسے زیادہ سے زیادہ آ سکتی ہے. جاپان والے فرنیچر زیادہ نہیں بناتے, خالی نقل کے اتارنے کے لیے ہگنے کا طریقہ سیکھ لیا کہ یورپین پہ ہگیں گے. ہگ کے دیکھو تم کو پیشاب کی تکلیف آتی ہے کہ نہیں, پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, ہضم خراب ہوتا ہے کہ نہیں. پہلے نہیں ہوتا تھا کیا؟ سب پہلے بچہ نہیں ہوتا تھا, پیدا نہیں ہوتا, آج سے زیادہ تندرست ہوتا تھا. آج اگر 6 پاؤنڈ کا ہوتا تو پہلے 10 پاؤنڈ کا ہوا کرتا. بولو نہ بولو, افسوس میں مرتا ہوں, اڑتا ہوں کہ کس کو سمجھاؤں, کتنا سمجھاؤں. جو ہو رہا ہے سب ہم کریں گے, جو ہو رہا ہے سب کریں گے. جبکہ صریح بات آ چکی کتاب میں, قرآن میں بھی ہے کہ شیطان ساتھ میں ہے. تو جم کرنے کے ٹائم ساتھ میں نہیں رہے گا, کھانا کھانے کے ٹائم ساتھ میں نہیں رہے گا. کھانا کھلا کر اتنا جلد باز بنا دیا ہے کہ ہر آدمی تقریباً بے صبر ہو گیا. جس کھانے کا چبا کے کھانے کا حکم ہے, چبا کے کھاؤ, وقار سے کھاؤ, اطمینان سے کھاؤ. یہ کھانا جو منہ میں جا رہا ہے پانی جیسا بن جائے تو اسے کھاؤ. سب بے صبر ہو گئے الا ماشاء اللہ. اور بے صبرا سب جگہ بے صبری کا کام کرے گا. الفاظ لانا نہیں چاہتا, میری باتوں سے اشارے سمجھو. اس لیے ہر جگہ ناکام ہو رہا ہے, ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. جب کھانا ہضم نہیں ہوگا, پیٹ صاف نہیں ہوگا, اگر ایک دن اجابت نہ ہو, ٹوائلٹ نہ ہو, تو دن بھر بہت فریش رہتے ہو. کون فریش رہتا ہے اجابت کے بعد؟ کسی کو تو ایک دن بھر اجابت نہیں ہوئی اور میں بہت فریش رہتا ہوں, ایک بھی تو نہیں ملے گا. تم جھوٹ بولو گے. اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے. اس میں اجابت نہیں سمجھتے, ٹوائلٹ نہیں ہوا تو ایک دن ٹوائلٹ نہیں ہوا, صبح میں روز تم کو 7 بجے ٹوائلٹ ہوتا تھا, آج نہیں ہوا, شام کے 7 بج گئے, وہ روز سے زیادہ فریش رہو گے کہ ہر گھنٹے ہر لمحے تمہاری فریشنس کم ہوگی. بولو مجھے, تو کیا پیچھے نہیں پڑے گا شیطان؟ فریش رہنے دے گا, خوش رہنے دے گا. اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بات ہم کو جو کرنا ہے سب کو دیکھ کر نہیں کرنا ہے. ایڈورٹائز کی بنیاد پر چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے. مال بچتا نہیں. وہ کہتا ہے میں 2.5 کلو کیک نہیں دوں گا تم کو, میرا اتنا ہی تم کو دوں گا. ایک آدمی جگہ جا رہے وہاں, کہا یار یہ کہاں سے کھلایا تم نے, بہت اچھا ہے. کہا وہ بھجیا بناتا ہے, سموسا بناتا ہے, گھر پہ بناتا ہے, اچھے تیل میں بناتا ہے اور نیچے لا کے بیچتا ہے. یار بہت ٹیسٹی ہے. اور دوبارہ وہاں سے گئے تو یہ ہوا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں ان کے ہاں کچھ مہمان بھی آتے رہتے ہیں, کچھ لے چلو, وہ ان کے ہاں مہمانوں کا اکرام ہو جائے گا, کھا لیں گے. وہ ہمارا جاننے والا بیٹھے, پوچھ لو ختم ہو گیا. آج ختم ہوا نہیں, روز ختم ہو جاتا ہے. اور کیوں نہیں بناتے؟ پھر کیا کریں گے اتنے سارے پیسے, اتنے میں تو میرا کام چل جاتا ہے, اتنے میں میرا کام چل جاتا ہے. وہ بھی جی رہا ہے. پچھلی کلپ سن لینا, اور کہ بس کون لے کر گیا جو ہم لے کے جائیں گے؟ 24 گھنٹے میں ہمیں 10-20 منٹ, آدھا گھنٹہ اللہ کی یاد کے لیے نکالنا مشکل ہو گیا. ہم بزی ہو گئے. کہاں بزی ہو گئے؟ مقدر چھین کے لیں گے, اس لیے بزی ہو گئے. جہاں جائیں گے وہاں سے اصول کے لائیں گے. کہ تیرا کام ہے ایمان والوں کا. کام بڑھتا گیا, زندگی برباد ہوتی رہی. برسوں کا ریکارڈ نکال اپنا, پہلے کتنا کرتا تھا اللہ, اب کتنا کرتا ہے. مال پہلے کتنا تھا, اب کتنا ہے. 24 گھنٹے اپنے کو تھکانا, تھک کے چور ہو جانا. کمائے گا تو تیرے مقدر کا ہی نا, اس سے زیادہ کمائے گا. کوئی لسٹ نہیں بن رہی, کوئی کام کی فہرست نہیں بنتی. کام بڑھتا گیا, سوچ بڑھتی گئی, دل و دماغ کا استعمال صرف دنیا میں لگا. ساری دنیا جو مل کر رہے گی. اللہ نے کہا کرو, لیکن اس میں مرو مت, اسی میں کھپو مت. کرو, اپنا شیڈول بناؤ کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام کروں گا. آج ہوگا ورنہ کل کریں گے. کوئی لوگ جوش میں آتے ہیں, آج جائیں گے, بس آج سے تو سدھر جائیں گے. کیا سدھریں گے؟
بے صبری تیرے اندر ہے، بیوقوفی تیرے اندر ہے، کم عقلی تیرے اندر ہے، تقاضوں پہ چلنا تیرا کام ہے۔ کون سے تقاضے؟ یہ دنیا کے کشش کے تقاضے، خواہشات بڑھتی چلی جا رہی، مشغولی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا مسلمان بھی ایسا جیتا ہے؟ مسلمان بھی ایسا جیتا ہے؟ ارے اس کی اتنی ترتیب بنی ہے، اتنے بے سونا، اتنے بے کھانا، اتنے بے جاگنا، اتنے کام کرنا، اس میں اتنی دیر تلاوت کرنا، اتنی دیر نمازیں پڑھنا، اتنی دیر ذکر کرنا، اس کی تو ساری ترتیب ہے۔ بولے اس میں کتنا بیٹھتا ہے دنیا کے کام کا؟ بولے دنیا کے کام میں تو بہت زیادہ وقت جا رہا ہے۔ تو بولے اب پھر دنیا بڑھاؤ گے؟ اس لیے یہ خالی کہنے کی بات نہیں، اور مضمون کچھ رہے ہیں ابھی، لیکن وہ سب رہنے دو، بات بہت سی ہو چکی ہے۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ نہیں تو ایک بات سمجھو، غلطی ایمان والا نہیں کرے گا۔ کوئی دکھا سکتا تو مجھے دکھا دے کہ کہیں لکھا ہے کہ ایمان والا غلطی نہیں کرے گا، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ ایمان والوں کے لیے توبہ اتار دیا ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہو گیا۔ غفلت سے جیا، غلط جیا، نیتیں غلط تھیں، سب کام بھی غلط تھا۔ آج سے میں اپنی ہر چیز سدھاروں گا اور شریعت کے مطابق کروں گا۔ پچھلی پہ توبہ، آئندہ کا ارادہ اور سوالوں کی فہرست۔ کیا ہے؟ سوالوں کی اپنے بارے میں، اور کیا پوچھنا ہے، اور کیا پوچھنا ہے۔ سوچو نا کتنا دن ہو گیا پوچھے۔ سی اے سے پوچھتے ہو، ڈاکٹر سے پوچھتے ہو، اتنا زیادہ ملے گا پوچھا کہ ہر دن کی عورت تو نہیں ملے گی، لیکن بہت پوچھا۔ شریعت پوچھتے ہو، آج سے طے کرو، لکھیں گے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے سونے کی ترتیب بناؤ۔ ایک ہی دن میں 3 گھنٹہ کم مت کرو کہ آج جائیں گے گھر پہ کہہ دیں گے شاباش سو جاؤ، نہیں، تھوڑا کر کے کم کر دو۔ بھائی ہم لوگ 15 منٹ پہلے سویا کریں گے، پھر 15 منٹ ایڈجسٹ ہو گیا، اب کو ہم 15 منٹ اور جلدی سوئیں گے، ایڈجسٹ ہو گیا۔ جو چیز مانے بنتی ہے اس کو کل پہ ٹالنے کی سوچ کرو۔ آج ختم کر دیں گے مت رہو، جو چیز ٹالنے کے اس کو کل کرو، انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ایسے لوگ جی رہے ہیں، دنیا خالی نہیں اچھوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا دیندار بنا دے۔ چلو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔